بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کچھ دوست بارہا یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ آمین نماز میں جو فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد جو کہی جاتی ہے وہ بلند آواز سے کہنی چاہیے یا کہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس قدر بلند آواز سے کہتے ہیں آمین کو کہ وہ پوری مسجد جو ہے وہ ایک بار آمین کی صدا سے جو ہے وہ گونج جاتی ہے، اور وہ اس طرح ایک ساتھ جڑ کر پوری جماعت جو نماز ادا کر رہی ہوتی ہے امام کے ساتھ، وہ اس قدر بلند آواز کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ پوری مسجد میں آمین کی صدا جو ہے وہ گونجنے لگ جاتی ہے۔ اور بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سرے سے کوئی کہتا ہی نہیں ہے، کہ بالکل خاموشی ہوتی ہے، اور بلکہ کچھ مساجد میں پھر یوں ہوتا ہے کہ جب دونوں ذہن کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو چند ایک لوگ جو ہے وہ آمین کی صدا کہتے ہیں اور باقی دیگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو آیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اس بارے احادیث نبویہ، ظاہری بات ہے ہر چیز کا ماخذ مصدر جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جب قرآن پاک میں ہمیں ایک مسئلہ نہیں ملے گا تو اس کو پھر ہم تلاش کرنے کے لیے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ تو بخاری شریف چونکہ سر فہرست ہے، ہر کوئی اسی کا ہی حوالہ دیتا ہے، اور یقیناً یہ جو بزرگوں نے فرما دیا ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب روئے زمین کے اوپر وہ بخاری شریف ہے، یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بے شمار لاکھوں نہیں اربوں کھربوں نسخے موجود ہیں، لیکن صحیح ترین اور معتمد اور مستند اور یوں سمجھیں کہ سب سے مضبوط اور متفقن علیہ کوئی اگر نسخہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ تو لہٰذا اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے پہلے وہ حدیث پاک عرض کروں گا کہ جس میں کچھ دوست جو ہے وہ اس حدیث پاک کو اس بات پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آمین جو ہے نماز میں بلند کہنی چاہیے۔ اگر بندہ اکیلا ہو پھر تو الگ بات ہے، بات ہو رہی ہے جماعت کی۔ جماعت میں الحمد یعنی فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے؟ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو آمین اونچی آواز والی نماز میں اونچی آواز سے مراد جتنی نارمل آواز ہے، اور آہستہ میں تو آپ خود اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے کریں گے۔ تو کچھ حضرات جنہوں نے استدلال کیا ہے کہ بلند آواز سے کہنی چاہیے، انہوں نے حدیث نمبر 780 ہے بخاری شریف میں، کیا ہے کہ اس میں راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے قال فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب تمہارا امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ، پس بے شک جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافقت کرے گی اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ مژدہ جاں فضا کیا ہے؟ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے اور معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے اور اس بات کو کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی محل استشہاد بناتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ آمین جو ہے بلند آواز سے کہنی چاہیے تاکہ اس خوشخبری کے حقدار وہ بندہ ہو جائے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے گی، اس کے ماقبل جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ جن دوستوں نے جن لوگوں نے اس حدیث کو استدلال کرتے ہوئے اس پر اور اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس کی آمین یعنی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، تو جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی برابر ہوگی تو اس کے سارے پہلے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں سے کسی بھی شخص نے آج تک ملائکہ سے لفظ آمین کو سنا ہے؟ تو آپ میں ظاہری بات ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جی ہاں میں نے سنا ہے، سارے ہی نفی میں ہی جواب دیں گے کہ نہیں جی نہیں سنا ہم لوگوں نے۔ تو جب کسی نے بھی ملائکہ کی آمین کو نہیں سنا تو اس کا مقصد ہے کہ ملائکہ آمین مخفی طور پہ کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، پوشیدہ کہتے ہیں۔ اگر بلند آواز سے کہتے ہوتے تو آپ یا میں یا کوئی اور سن لیتا۔ 1400 سالوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سنا کہ ملائکہ یوں آمین کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ آمین کہا تاکہ ان کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ اب جب ان کی آواز آہستہ ہے تو بلند آواز سے کہنا یہ موافقت تو نہ ہوئی، یہ تو مخالفت ہوئی۔ یہ تو ایک سادہ سا سوال ہے، یہ تو عام ایک انسان کی عقل میں آنے والا سوال ہے، اور عام ایک جو خالی ذہن بندہ ہے اس کے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ کوئی اتنے فلسفی یا یوں سمجھے اتنا فصیح کوئی کلام یا بلیغ کلام نہیں ہے، یہ تو سادہ سا ایک کلام ہے کہ ملائکہ فرشتے جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بلند، تو یہ تو مخالفت ہوئی نا، موافقت تو نہ ہوئی۔ اور بشارت گناہوں کے
معاف ہونے کی تو اس کے لیے جس کی موافقت ہو ملائکہ کے ساتھ. تو یہ تو آمین بالجہر نہیں بلکہ آہستہ آمین کہنے کی دلیل ہے. تو وہ حضرات جنہوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ آمین بالجہر پر دلیل ہے تو وہ اپنے اس نظریے پر اور اس استدلال پر اس استشہاد پر ذرا وہ نظر ثانی کر لیں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر ایک ہی ورقہ آپ اس طرف کریں گے تو 796 نمبر پر جو حدیث آئے گی اس کو بھی ذرا سماعت کر لیجئے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ ہے 780 اور اس سے چند ایک حدیث آگے یعنی 16 حدیثیں اگر آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو حدیث نمبر ہے 796 اور یہاں پر فضیلت ہے. باب جو ہے وہ فضیلت میں بیان ہے کس کے؟ اللہم ربنا لک الحمد. یہ جو رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو اس میں حدیث پاک روایت کی حضرت ابو ہریرہ سیم راوی ہے جو پچھلی حدیث میں راوی ہے یہاں پر بھی وہی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ جب امام نے یہ جملہ کہا رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا تم کہو اللہم ربنا لک الحمد یہ کہو فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ پس بے شک جس کا قول یعنی ربنا لک الحمد کا یعنی اللہم ربنا لک الحمد جس کا قول یہ کہنا موافق ہوا کس کے؟ قول الملائکۃ ملائکہ کے قول کے یعنی ان کے کہنے کے موافق ہوا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے بھی سارے گناہ ما قبل جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے. اب یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے. وہ سوال یہ ہے وہ اعتراض یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی سیم وہی الفاظ ہیں جو آمین کے بارے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے ماقبل گناہ معاف ہو جائیں گے اور فرمایا کہ جس کا اللہم ربنا لک الحمد ملائکہ کے ربنا لک الحمد کہنے کے موافق ہوگا اس کے بھی ماقبل گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. اب آپ نے پچھلی حدیث سے تو یہ استدلال کیا کہ آمین بلند کہنی چاہیے اور اس حدیث سے آپ نے یہ استدلال کیوں نہیں کیا کہ اللہم ربنا لک الحمد بھی بلند کہنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا آپ کے ذمے ہے. جب آپ نے استدلال کیا ہے کہ ربنا لک الحمد جو ہے وہ آہستہ کہیں گے اور آمین بالجہر کہیں گے حالانکہ الفاظ تو دونوں کے لیے ایک ہی ہیں کہ آمین اگر فرشتوں کے موافق ہوگی کہنے کے تو سارے گناہ معاف ما قبل تو اسی طرح یہی الفاظ اس ربنا لک الحمد کے بارے میں بیان ہوئے. تو آپ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں فتویٰ صادر کیا کہ اللہم ربنا لک الحمد بھی بلند آواز سے کہنا چاہیے کہ وہ بھی فرشتوں کے اللہم ربنا لک الحمد کہنے کے موافق ہو جائے؟ اور پھر یہ تو ہو گئی ہماری بات. اب دیکھیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو اصحاب کرام ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں اہل بیت کرام ہیں وہ ہمیشہ آمین آہستہ کہا کرتے تھے. اور پیارے حبیب علیہ السلام کی ہی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. ظاہری بات ہے میں اور آپ تو حضور کو نہیں دیکھ سکتے. نماز پڑھتے حضور علیہ السلام کو دیکھا صحابہ نے تو ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے صحابہ نے پڑھا. اب صحابہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو تابعین نے پڑھا تبع تابعین نے پڑھا. یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک آ کر پہنچا اور جنہوں نے ان تابعین کو تبع تابعین کو صحابہ کو پڑھتے دیکھا تو وہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہم تک پہنچایا کہ جس طرح آمین آہستہ کہنی ہے تو ربنا لک الحمد بھی آہستہ کہنا ہے. ربنا لک الحمد آہستہ کہہ رہے ہیں تو آمین بھی آہستہ کہنی ہے. اگر آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے تو پھر آپ کو یہ بھی استدلال کرنا چاہیے کہ ربنا لک الحمد بھی بلند آواز سے کہنا چاہیے. تو بہرحال ہر ایک کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. ہمارا کام احقاق حق کرنا ہے اور ابطال باطل کرنا ہے. جو حق بات ہے جو درست بات ہے ہم نے الحمدللہ اب تک پہنچا دیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.